السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا ایک ایسے لڑکی کی ایمان افروز واقعہ۔ ایک طرف ایمان کی جنگ ہے اور دوسری طرف جادوگر کی جادوگری۔ ایسے گندے عمل کا طاقتور جادوگر جو اپنے مذموم عزائم کے لیے اس لڑکے کو، اس نوجوان کو استعمال کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس نے دنیا کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ جب اس نے منع کیا تو پھر اس کے غضب اس لڑکے پہ ٹوٹ پڑا۔ اس کے گھر میں مسئلے مسائل پیدا ہوئے، اس کے گھر کا سکون برباد ہوا، اس کو برباد کیا، اور یہاں تک کہ اس کی آواز بند کر دی۔ پھر ہم سعد اللہ تک پہنچے جو اس کا علاج کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہاں تک ہمارا پہلا ایپیسوڈ کا اینڈ ہوا تھا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہم چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ 8:30 بج چکے تھے۔ 2 آدمیوں کا کھانا اندر بھجوا دیا گیا۔ اس سے پہلے مت آنا، پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر بعد میں حکیم صاحب نے ہدایت پر ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے۔ انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تھا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پش کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہوں گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی سچ کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراصرار قوت حاصل ہو جائے۔ یہی میرا انداز تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کے حصول، اس کے بعد اس شیطانی حکم پر پیر پاگن کے مزار کی سیڑھیاں وہاں سے گرنے کا واقعہ، اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا۔ حکیم صاحب بولے، قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں جینیوں دفتن۔ میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پر اسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سائے پہ پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے پر کوئی پیلی سی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے مجھے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ آہ! وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھی اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میرا گلا بیچ گیا۔ زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعد اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پش کیے، شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔
اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھولتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی اور اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا وہی منوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی سمجھ کے سوا کچھ نہ نظر آتا، لیکن اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرایا اور میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ ایک پیتل کے 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں نے اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا، اس کی سرخ آنکھیں میری چمک بیگ پناہ ہو گئی تھی اور وہ 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی۔ میں درد سے کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے کسی نے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء اب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنی میں جگڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعد اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ منہ سے تو بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ بدل لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا۔ حکیم صاحب بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دیے۔ گلدان کی ضرب نے ان کی کلائی کے چکنا چور کر دیا۔ حکیم صاحب بے اختیار چیخ پڑے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نے نہیں رکے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ لگاتا رہا۔ اس کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی، چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگی اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔
میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹخنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور پھر بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان میں عورتیں، بچے، 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آواز میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھی، کون کیا کہہ رہا تھا، میرے حواس قابو میں نہ تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، شاید مجھے مارا پیٹا بھی جا رہا تھا مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال کے بستر پہ تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی۔ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پہ پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا، کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد پھر کھلا اور ایک زبردست جسامت کا مالک پولیس انسپکٹر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر اور نرس پولیس آفیسر نے پر-رعب لہجے میں کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجئے اس کا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بس ہوش آ جانے کا انتظار تھا، جسم پر کوئی ایسی چوٹ نہیں جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آلہ لگا کے میرے جسم کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ میں ششدر تھا، خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک تھے۔ ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انسپکٹر مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چل اوئے آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ بے چارگی کے انداز میں کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا کہ باہر سب ہی موجود تھے۔ مامور ریاض، والد صاحب، والدہ صاحبہ، چھوٹی بہن اور بھائی، سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پہ خزاں آ گئی ہو۔ والدہ صاحب مجھے دیکھ کر پچھاڑنے لگیں۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، بھائی جان، لیکن انسپکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھالے رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی۔ میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے اور والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ مامور ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کر مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ ہم سے بن پڑے گا ہم تمہارے لیے کریں گے۔ مامور ریاض کہتے رہے لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم شیشے کی مانند اتر رہی تھیں۔
چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی، بچا لو میرے بچے کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ انسپکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ گیا، دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو وہ لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ چنانچہ ایسی باتیں کرنا بھی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرے دینے والے سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی سالن دیا گیا، پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ سب چیزیں رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنا کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے بھی بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر ہی جائے گی۔ آہ، کیا یہ میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا تھا۔ وہی ساری زندگی ذہن میں آ جاتی تھی۔ کائنات میں بسنے والے، محنت مزدوری کرنے والے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح ہر شخص ان آسانی راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصول سے انحراف تھا اور اسی انحرافی کا مجھے سزا ملی تھی، تو اسی کا سزا کا مستحق اب بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھانا کھا لے بابو، کھا لے، برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ۔ جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج صحیح کل کھائے گا، یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے۔ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا، تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی۔ میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا اندازہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراخ دل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی تھی اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا۔ اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھی اور ایک روشن دن نکل آیا تھا، لیکن یہ روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے
کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھی ہی نہیں گئی تھی، سوائے ان دنوں کے جب سے ان کو عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو اس صورتحال دیکھی نہ جا رہی تھی جیسے اچانک ہی بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، مارا پیٹا تو نہیں کسی نے تمہیں؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، میرا نام ضمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ ماموں نے کہا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا تھا، لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بس ہوش و حواس میں نہیں تھا، آپ کو اس کا اندازہ ہے، میں نے مختصراً کہا۔ یہ دورے تم پہ کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا، یہ دورے نہیں ہوتے، تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں، تمہیں اپنا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تم کیا کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے اور میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے؟ نہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھا ہوا، تمہیں بیان میں یہی سب کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جی، میں نے کہا۔ وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں نے ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا، وہ میرے سامنے خود کو سنبھالے رہے تھے، لیکن گھر میں ایک کوہرام مچا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 بجے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعد اللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا جو خود گورنمنٹ آفیسر تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو جا یا لگاؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے کیا موت پڑی تھی تجھے؟ کیا دشمنی تھی سعد اللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں، اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے اور پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب نے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا وہ مجھے اس جگہ چھوڑ جائیں۔ حکیم صاحب نے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی، پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا۔ تھوڑے عرصے وقفے سے میری نبض دیکھتے دوبارہ انہوں نے مجھے دوائیں کی پڑیاں بھی کھلائی تھیں۔ پھر رات کو میری ہی وہی کیفیت ہو گئی اور اس کے بعد اسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعد اللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو دیکھا۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب، جھوٹ بکتا ہے یہ بدمعاش،
اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارا بدن کی ہڈیاں توڑ دی۔ بدبخت نے اسے نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی نعیم اللہ ہے۔ اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں۔ نعیم اللہ نے غضب کے عالم میں کہا، آپ فکر نہ کریں جی، ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان اسے بند کر دو، رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے مامور ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، چنانچہ وہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ رات 9 بجے مجھے ایک کمرے میں لایا گیا۔ انسپکٹر صاحب کا منہ بہت خوشگوار تھا۔ ہنستے ہوئے بولے، او اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑے ان کی زبان کھل جاتی ہے یہاں۔ او یار بشیر، 2-4 نشان بنا دے اس کے منہ پر۔ وہ نعیم اللہ بھی سرکاری آفیسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے اس سے ایک الفاظ جھوٹ نہیں کہا جناب۔ عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ وہ جیتے رہے شہر، مگر سن، کل جب نعیم اللہ آئے، اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو ظاہر یہ کرنا کہ تیری ٹھیک ٹھاک پٹائی کی گئی ہے، اٹھتے بیٹھتے 2-4 آوازیں نکال لینا۔ چلو بھائی اس کا بیان لکھو۔ محرر نے میرا بیان لکھ لیا، مگر انسپکٹر صاحب نے مہربانی مجھ پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے بیٹے فہیم اللہ صاحب آئے تھے، مجھے ان کے سامنے بلایا گیا تھا۔ انسپکٹر نے کہا تھا، جوڑ توڑ دیا ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا، آپ اسے آئندہ نہ ماریں۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ قتل، وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر دیا۔ میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو خوشی سے سب برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اور اس کے بارے میں بتایا، وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا۔ زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کی کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی غنڈہ نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھ کو دیکھا تھا، پھر خاموشی سے اپنے کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی کچھ برا نہیں تھا، لیکن یہاں دینے والے سنتری نے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ سارے قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے
تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خراٹے رک گئے۔ ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے جب کمبل ہٹایا، وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ناپاک سادھو تھا، پیلے مدھم بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا تھا، وہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی کریا آواز ابھری، کہو میاں جی دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان یہاں بھی آ مرے۔ میں نے اپنے خوف پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا ہوا رہا، بولا، ہاں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں میاں جی، پر لگے ہیں، لیکن تمہاری دم ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ تو نے میری زندگی کیوں برباد کر دی ذلیل سادھو؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے، ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی کچھ نہ بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو، ہمیں پیر پھاگن پہنچا دو، بھگوان کی سوگن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی، تم بس ہمارا کام کر دو، پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے، جیون بھر دعائیں دو گے۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتائیں گے میاں جی، ایسا حال کریں گے تمہارا کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی، جو کہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ بس ایک طرف شیطانی جادوگر کی جادوگری اور ایک طرف ایمانی قوت کا طوفان، ایک چنگاری ایمان کی جو اس کو ایک گندے جادوگر کے مذموم عزائم سے روک رہا ہے، ایک طرف شیطانی جادوگر، دوسری طرف ایمان کو طوفان کی ایسی جنگ۔ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا، کس کا کیا انجام ہوا؟ وہ لڑکا نوجوان اس جادوگری کے اندر ایسا پھنسا کہ اس کا گھر بھی لپیٹ میں آیا، بکرے کی سیڑھی گھر میں پہنچی، خون نکل آیا، یہاں تک کہ اس نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور اس کو جیل تک پہنچا دیا۔ آگے بھی ایسی سنسنی خیز اور حالات اندیش اور سحر افروز جادوگر کے ایسے مناظر کہ دل نکل کے حلق میں آ جائے۔ کون جیتے گا کون ہارے گا؟ اللہ رب العزت اس کو کون سا ایسا وظیفہ عطا فرمائے گا جس سے وہ اس مذموم عزائم والے جادوگر کو ختم کرے گا؟ دل دہلانے والے واقعات آپ تک ہم آگے قسطوں میں پہنچاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔